السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو ایک ایسی اطلاع آپ کو دینے جا رہی ہے جو کہ آج سے پہلے شاید ہی کسی نے نہیں دی ہوگی۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی جب پاکستان میں سیلاب آئے تھے، اور اب ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، ایک دفعہ دوبارہ ہارپ ٹیکنالوجی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک اس لیے دیکھنی ہے کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں ٹیکنیکلی جس طرح سے پروف کیا گیا ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی زلزلہ بھی لے کر آ سکتی ہے، جی ہاں، باقاعدہ طور پہ زلزلہ لے کر آ سکتی ہے، سیلاب لے کر آ سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے پرندوں کو متاثر کر کے ان کی سمت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی ملک کی فوج پر حملہ کرنا ہو تو فزیکل حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس فوج کے دماغوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، ان کو بوکھلاہٹ کا شکار کیا جا سکتا ہے، ان کے فیصلے پر اثر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ٹیکنالوجی ہے، اور 1993 سے لے کے 1914 تک اس پہ کام ہوا، اور پھر 1915 میں اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا۔ آپ سوچئے ناظرین، 20-22 سال تک اس پہ کام کیا گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ انہی دنوں میں آ کے جب سے اس ٹیکنالوجی کا باقاعدہ استعمال شروع کیا گیا ہے، سیلاب، سونامی، زلزلے یہ بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو بڑے غور سے سننا ہے۔ ناظرین، میرے سامنے اس وقت ایک رپورٹ ہے جو میں رپورٹ منون آپ کے سامنے رکھوں گا، پڑھوں گا، کیونکہ اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ میں مس کر جاؤں، جو میں مس کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں کوئی سائنسدان تو ہوں نہیں، تو میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کو رپورٹ کیا گیا، جنگ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ناظرین۔ اب ہوا یہ ہے ناظرین کہ ہارپ ٹیکنالوجی جس کی تھیوری کو پہلے پیش کیا گیا تھا، اب دوبارہ کہا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ترکی کا زلزلہ لایا گیا ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مراد ہے ہائپر ایکٹیو ایکوسٹک ریسرچ پروگرام۔ یہ امریکہ کی ریاست الاسکا میں 1993 میں شروع کیا گیا تھا۔ امریکی فضائیہ، بحریہ اور اس سے متعلقہ ایجنسیوں کی اعانت جو ہے اس کو حاصل تھی۔ اس سے کرنا کیا تھا؟ اس سے بہتر مواصلاتی نظام، نیویگیشن سسٹم اور سیکیورٹی مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا بھی اس کا کام تھا، اور جیسے کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2014 میں اس کو مکمل کیا گیا، اور 2015 میں اسے الاسکا یونیورسٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ کرتی کیا ہے؟ یہی پہ نا آپ سوچ رہے ہوں گے یار، ایک ٹیکنالوجی، زلزلہ تو زمین کے اندر بہت نیچے جا کے آتا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہوگی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، ہارپ ٹیکنالوجی برقی مقناطیسی لہروں کو، یعنی جو الیکٹرو میگنیٹک لہریں ہوتی ہیں، ان کو مقامی موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کو لانے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک کو آئنوسفیر یعنی کرۂ ارض کے ارد گرد ایک غلاف ہوتا ہے جسے آئنوسفیر کہتے ہیں، اس پر مرکوز کیا جا سکتا ہے۔ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں آسان لفظوں میں۔ مقناطیسی لہروں کی مدد سے ہماری جو دنیا ہے، زمین، کرۂ ارض ہے، اس کے ارد گرد ایک لحاف ہے، ٹھیک ہے، جس کو آئنوسفیر کہتے ہیں۔ اس لحاف کو متاثر کر کے اس میں سوراخ کیے جا سکتے ہیں مقناطیسی لہروں کی مدد سے، اس ٹیکنالوجی سے۔ سمجھ آئی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لہروں کو فضا یعنی آئنوسفیر سے، یعنی اسی غلاف سے واپس منعکس کر کے زمین کی گہری ٹیکٹونک پلیٹوں میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ حصہ سننے والا ہے کیسے؟ ٹیکٹونک پلیٹ جو ہوتی ہے، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ پھٹے لگے ہوئے ہیں، جیسے پھٹے نہیں ہوتے زمین کے نیچے، اس طرح بڑے بڑے، میں آپ کو الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح سے زمین کے بہت نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، جب وہ پلیٹیں ہلتی ہیں نا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، تو زلزلہ آتا ہے۔ یہاں پہ یہ ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے؟ یہ کر سکتی ہے کہ آئنوسفیر سے میگنیٹک شعاعیں پھینکے گی جو کہ زمین کی گہری ٹیکٹونک پلیٹوں میں داخل ہوں گی اور ان میں ارتعاش کا باعث بنیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارتعاش کا، کپ کپی کا باعث بنے گی، اور اس طرح بڑے پیمانے پر زلزلے اور سمندروں میں سونامی کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ ترکی میں آنے والے موجودہ شدید زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر زمین کی فضا میں خلل ڈال سکتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین۔ بارشیں روک بھی سکتی ہے، بارشیں برسا بھی سکتی ہے، کسی بھی ملک کے اندر قحط لا بھی سکتی ہے، اور زیادہ بارشیں برسا کے سیلاب بھی لا سکتی ہے۔ اب اگلا حصہ سنیے گا۔ زمین کے برقی مقناطیسی میدان خاص طور پر بیرونی آئنوسفیر کی پرت میں آئنز کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اس میں سوراخ کا سبب بن سکتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہ ہماری اس جو
جو پرت ہے زمین کے ارد، اس میں سوراخ جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ زمین کی گہرائیوں تک چلا جاتا ہے. اتنا گہرا سوراخ ہوتا ہے، نظر نہیں آئے گا آپ کو، وہ شعاعوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اچھا لہٰذا یہ بیک وقت اوزون کی کمی جیسی خطرناک صورتحال سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے. اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سونامی، سیلاب، زلزلے، خشک سالی جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اور شدید موسمی حالات وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی برقی مقناطیسی لہریں کسی بھی علاقے میں تعینات فوجی دستوں کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. کیسے؟ جس سے ذہنی الجھن، کنفیوژن اور تناؤ پیدا ہوتے ہیں اور وہ بروقت درست اور مناسب فیصلے کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتے ہیں. ایک اور منفی اثر پرندوں اور جانوروں کے بائیو سینسرز پر ہے. پرندوں کے اندر جو عقل دماغ تو نہیں ہوتا لیکن بائیو سینسر لگے ہوتے ہیں. ایک پرندے کو پتا ہے کہ میں نے اڑ کے سائبیریا کیسے جانا ہے، تو وہ نیویگیشن اس کے ذہن میں آلریڈی اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں بائیو سینسر، جو خاص طور پر ان کی حرکات و سکنات کو درست سمت میں رکھتے ہیں اور متاثر بھی کرتے ہیں. ان کی حیات بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. ترکی میں اس غیر معمولی زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں تقویت پکڑتی جا رہی ہیں کہ اسے قدرتی آفت کی بجائے ایک سوچی سمجھی انسانی یا تکنیکی آفت اور دہشت گردی قرار دیا جائے، کیونکہ بہت سے سائنسدان اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. خاص کر ترکی میں بہت سے لوگوں نے زلزلے سے پہلے آسمان پر بجلی کی ایک واضح جھلک دیکھی ہے، جس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی. زلزلے کے اوقات کار اور ملک کو خطے کی جغرافیائی سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہالینڈ کے کچھ تھنک ٹینکس نے 3 فروری 2023 سے خطے میں ان بڑے واقعات کی پیشگوئی کر دی تھی، اور ان کے مطابق اگلے مرحلے میں چین، پاکستان، ایران، افغانستان، نیپال بھی ان زلزلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک پریشان کن معاملہ ہے. لہٰذا انہیں ہر طرح سے تیار رہنے کی تنبیہ کی جاتی ہے. اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذکورہ زلزلے نے خطے کے دیگر ممالک شام، اردن، لبنان، قبرص کو متاثر کیا، جیسا کہ زلزلہ عام طور پر ایک خطے کے کئی ہمسایہ ممالک پر اثر انداز ہوتا ہے. ایک تکنیکی نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زلزلوں کے آفٹر شاک صرف انہیں انہی فالٹ زون میں آتے ہیں جن فالٹ زونز میں پہلا زلزلہ آتا ہے. یعنی جس علاقے میں پہلا زلزلہ آیا ہو، آفٹر شاکس وہیں پر آتے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پر تمام آفٹر شاکس خطے کے نئے فالٹ زونز میں جاری ہیں، جو تکنیکی بنیادوں پر ممکن نہیں ہو سکتے. اس زلزلہ کو متنازع بناتے ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں تمام قدرتی آفات شدت اور مدت کے لحاظ سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر نہیں بلکہ موسم اور آب و ہوا کے کنٹرول یا تبدیلی کے ذریعے رونما ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر 2010 میں ہیٹی کا زلزلہ، 2010 میں چلی کا زلزلہ اور سونامی، 2011 میں جاپان کا زلزلہ اور سونامی، 2006 میں فلپائن میں بڑے پیمانے پر سونامی، 2010 اور 23 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب بھی مشکوک اور متنازع ہو چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم، آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے، جس سے ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہت کو قابو کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار WMD ہو سکتا ہے. یہ 5th جنریشن اور سائبر وارفیئر سے زیادہ مہلک ہے، اور اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ معذرت کے ساتھ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر یہ سچ ہے تو بہت خطرناک بات ہے.